جی ہاں سامعین، بالکل صحیح ہے کہ سعودیہ سے رضاخانیت پر ایسا کوڑا برسا ہے کہ ان رضا خناست پر سختہ طاری ہے، جن کو سعودیہ والوں نے کافر اور مشرک کہا ہے، اور بالکل صحیح بات ہے۔ آپ دیکھیں سامعین، اس بات کو تسلیم کیا ہے اس کے بڑے مولوی نے، کون؟ مصطفیٰ رضا قادری نے۔ سامعین، یوٹیوبر مفتی سعیدہ آپا سے مزدوری لینے والا کانڑی رفعت بھڑکاتی مکار رضا کی اب ہمت پست ہو چکی ہے۔ بار بار چیلنج کے باوجود وہ کانڑی مجھ سے فون کال پر گفتگو کرنے کے بجائے موت کو گلے لگانا پسند کر لیا ہے۔ شاید یہی خوف اسے ستا رہا ہے کہ کہیں اس کی مٹی پلید نہ ہو جائے، سعیدہ آپا رضویہ بھی اس سے دوری اختیار نہ کر لے اور مزدوری بند نہ ہو جائے۔ سامعین، اس خبتی کانڑی رفعت بھڑکاتی پر لازم تھا کہ کذاب رضا کانڑی میری ہر ویڈیو کا جواب دیتا، جس طرح کہ اس نے پہلے دعویٰ کیا تھا کہ تیری ہر ویڈیو کا جواب دوں گا۔ الٹا ہمارے اکابر پر اپنے نوجوڑ مجدد کی طرح صرف الزام لگا کر جان چھڑانے کی ناکام اور ناپاک کوشش کر رہا ہے، جبکہ یہ کانڑی اپنے دھرم پر کلہاڑی چلا رہا ہے۔ سامعین، وہ کیسے؟ سامعین چلیں بتاتا ہوں اس کے ہی گھر سے۔ میرے اشرف کو گالی جو بکتا رہا، میرے اشرف کو گالی جو بکتا رہا، نارے دوزخ میں جا کر وہ گرتا رہا۔ واللہ 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 واللہ۔ ایک کتاب ہے رداد مناظرہ، اس کا نام لکھا ہوا ہے رئیس القلم علامہ ارشد القادری، اس کو لکھا ہے مناظر اہل سنت۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 5 پہ کیا لکھتا ہے وصول دیکھیں سامعین، اور رفعت کانڑی بھڑکاتی اپنے دھرم پر کس طرح کلہاڑی چلا رہا ہے۔ لکھا ہے اس کتاب کے صفحہ نمبر 5 پر، اس لیے صفائی پیش کیے بغیر اپنے فریق کے خلاف کوئی الزام قائم کرنا وصولی طور پر صحیح نہیں ہے، لہٰذا جب تک آپ ہمارے سوال کا جواب نہیں دیں گے اس وقت تک آپ کے سوال کے جواب کی کوئی ذمہ داری مجھ پر عائد نہیں ہوتی۔ یہ وصول پیش کیا ہے، تو اپنے گھر کے وصول کے مطابق رفعت بھڑکاتی کو چاہیے تھا کہ صرف وہ جواب دے الزام لگانے کے بجائے، لیکن اس کو چاہیے انعام سعیدہ آپا سے۔ اس لیے سامعین، یہ صرف الزام تو لگاتا ہے، جواب دینے کی ہمت اس کے اندر نہیں ہے۔ یہ موت کو گلے لگا لیا ہے، لیکن یہ جواب کبھی نہیں دے گا ہماری ہر ویڈیو کا۔ گویا اپنے گھر کے وصول کی دھجیاں اڑا کر کانڑی رفعت بھڑکاتی اپنے پاکستانی ٹیم کے ساتھ اپنے ہی گھر کے وصول سے، دیکھیں کیا ثابت ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیں سامعین، ایک کتاب کا نام ہے ہدیہ بریلویت پر ایک نظر، جلد اول صفحہ نمبر 153 پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ایسا مکار، دجال اور دھوکہ باز ہے کہ مسلمہ وصولوں کا خون کرتے ہوئے بھی اسے ذرہ بھر حیا نہیں آتی۔ تو سامعین دیکھ لیا آپ نے، یہ رفعت بھڑکاتی صرف الزام عائد کر رہا ہے، اس کی ذمہ داری تھی۔ ارشد القادری کہتا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے الزام لگانے کے بجائے جواب دینا چاہیے، صفائی پیش کرنی چاہیے۔ جو میں حوالے جات دیتا ہوں، جو ثابت کرتا ہوں، اس کی ذمہ داری تھی خبتی کانڑی کی کہ وہ صفائی پیش کرے۔ اب کانڑی رفعت بھڑکاتی کی پوری ضروریت کو، نوجوان فرقے کو سعودیہ سے مشرک اور کافر ہونے کا فتویٰ دیا ہے، اور ہمارے متعلق کیا کہتا ہے؟ خبتی مردود، کذاب، غدار رضا کی پوری دیوبندی جماعت کو قادیانی کو طرح کافر کہا ہے۔ اب اس کی ذمہ داری تھی یہ اپنے گھر کے وصول کے مطابق جواب دیتا، الزام نہیں لگاتا، لیکن چونکہ اس کو غدار بننا ہے، مکار ثابت ہونا ہے، اور بے شرم بے حیا اپنے مجدد کی طرح ثابت ہونا ہے، اس لیے سامعین کبھی جو ہے جواب نہیں دے گا، صرف الزام عائد کرتا ہے۔ آگے سنیں سامعین، اس کا ایک دوسرا نیا، ایک تو مجدد اس کا مر گیا، احمد رضا نام تھا، اور ایک دوسرا آیا ہے، یہ کہیں سے اٹھ کر شمشان گھاٹ سے اٹھ کر کے اس کی کیسے دھجیاں اڑائی میں نے اور کیسا آپریشن کیا ہے، اس کو آپ ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ سوشل میڈیا پر جس طریقے سے اگلے سال تم لوگوں نے گندگی پھیلا کر رکھی تھی نا، پورے سوشل میڈیا پر ہنسوا کر، گندگی تمہارے مجدد نے پھیلایا ہے، تمہارا مجدد گندگی پھیلایا، حسام الحرامی پن لکھ کر کے اس میں اتنا بڑا جھوٹ بول دیا، اور اتنی بڑی گندگی تم آج تک تمہاری ضروریت دھو نہیں پا رہی ہے، اس کو دھونا بہت درکنار، تم اس گندگی پر کچھ چھونے کی کوشش نہیں کر رہی ہے تمہاری ضروریت، نہ تمہارا کانڑی خپتی دھو پا رہا ہے جس کو تم آج کے مجدد سمجھ رہے ہو،
نہ تمہارا کالیا چندہ چور تمہاری کوئی ضروریت دھونے کی ہمت نہیں کر رہی ہے، چھونے کی ہمت نہیں کر رہی ہے۔ کم سے کم حسام الحرامی پن کے اندر جو جھوٹ بول کر گیا ہے، قطب الاقطاب حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی جو جھوٹ بول کر گیا ہے کہ اس نے فتویٰ دیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالفعل جھوٹا مانے، وہ کافر بھی نہیں، گمراہ بھی نہیں، فاسق بھی نہیں، تو وہ کون گندگی کون دھوئے گا؟ وہ تجھے جلال الدین نے فون کیا تھا تجھے، تیرے پاس آیا تھے مناظرے کے لیے، بس تیری بھیج دے اس کو جتنی دفعہ آیا ہے اتنی دفعہ ننگا ہو کر گیا ہے۔ دوسری بات میں پوچھ رہا ہوں، جب تمہارے گھر میں بات لکھ دیا ہے اور اس میں مصطفیٰ رضا کی بھی تائید ہے تنویر الحجہ کے اندر کہ جب تک سعودی حکومت ہے، وہاں بھی ہے، حج میں نہ جاؤ، تو تم لوگ اس کے باوجود حج میں کیوں جاتے ہو؟ ذرا اس کا جواب تمہارے پاس ہے؟ تم لوگ حج میں جاتے کیوں؟ حج میں کیوں؟ ذرا جواب دو۔ بنا دیا نا تم کو، جواب کہا ہے کہ تبلیغی جماعت کو بینڈ نہیں کیا کیا؟ کہاں پہ؟ حوالہ دے۔ تبلیغی جماعت میں ابے گدھے، بے وقوف احمد، جاہل مطلق نیوز۔ گالی نہیں، تبلیغی جماعت کو بینڈ کیا ہے، گالی نہیں، حوالہ دے۔ اسی لیے تمہارا خبتی مجھ سے بات کرنے کی ہمت نہیں کر رہا ہے، حوالہ دے مجھے۔ میں تو وہی کہہ رہا ہوں، تیرا خبتی کہانی بھڑکاتی جو حوالہ دیتا ہے وہی حوالہ لے کر تم میرے پاس آؤ، مجھ سے بات کرو نا، تمہیں دن میں تارے نظر آ جائیں گے، تمہارا مجدد کس طرح ننگا ہوا ہے اصلی تصویر تمہارے سامنے آ جائے گی، تمہارا دھرم کس طرح بد شکل ہے، وہ تمہارا دھرم، وہ تمام شکلوں کو سامنے رکھ دوں گا میں، وہ حوالہ تو مجھے دو نا۔ ابے تیرے ابا جو بڑے بڑے ملا ہیں۔ سامعین دیکھا ہے، جبکہ اس کا کاڑی بھڑکاتی چینل میں حوالہ لگاتا ہے، اسی حوالے پر بات کر رہا ہے، اور ان کی ہمت نہیں، ان کی ضروریت کی وہ حوالے سامنے رکھ کر کے میرے سامنے بات کرے کہ جس طرح تمہارا مجدد بریلی شریر کے اندر طوائف کے سامنے بھرے بدن ننگا ہوا تھا، اس طرح ننگا نہ کر دوں تو مجھے بولنا، کیونکہ یہی تمہارے کاڑی بھڑکاتی کو یہی خوف ہے۔ اگر تمہاری ضروریت کو دلائل پر اتنا گھمنڈ ہے، اتنا فخر ہے، اتنا اچھل کود کرتے ہو، وہی دلائل میرے سامنے لے کر آؤ اور اسی موضوع پر بات کر لو۔ کاڑی بھڑکاتی جو موضوع پیش کرتا ہے، جو حوالہ پیش کرتا ہے، اسی حوالے کو لے کے مجھ سے بات کر لو نا۔ کیوں تم پر موت طاری ہے؟ علی اصغر سے تمہاری ضروریت، فون کر لو بات کرے، تمہاری ضرورت میں دم نہیں ہے، تمہارے ہڈی میں پانی نہیں ہے کہ وہ دلائل لے کر میرے سامنے بات کرو نا۔ چینل میں بھونکنا آسان ہے، اور تم اس خبیث کو، خبتی کاڑی بھڑکاتی کو، مردود کو جو ہے تم کچھ بھی سمجھو، لیکن اس دلائل کے سامنے رکھ کر کے میرے ساتھ بات نہیں کر سکتے۔ وہی پوچھ رہا ہوں میں تم کو، تبلیغ جماعت پر بینڈ کیا ہے کہہ رہے ہو نا، وہی دلائل لے کے آؤ میرے سامنے نا۔ ہماری جس کتاب کو بینڈ کیا ہے تم کہہ رہے ہو، سامنے لے کے آؤ نا۔ جب میں نے تمہارے گھر سے ثابت کر دیا کہ سعودی والے تمہیں مشرک اور کافر کہتے ہیں، اور تمہارے قطر الایمان کو اور خزائن عرفان پر پابندی لگائی ہے، تمہارے کو چاہیے تھا کہ اس پر تم جواب دو، لیکن دیکھو بھاگا ہے فون کاٹ کے۔ یہ جواب تو بہت دور کی بات، دیکھو سامنے فون کاٹ بھاگا ہے، 3-4 مرتبہ فون کیا ہے مردود نے۔ ان کو چین نہیں ہے، رمضان کے مہینے میں چین نہیں ہے ان کو، اتنا پریشان ہے علی اصغر کی دلائل سے، اس کی ضرب کاری سے۔ ہلو، فون کیوں کاٹ رہا ہے؟ حرام کی اولاد، میں نے گالی نہیں، جو تو نے الزام لگایا ہے ابھی کہ تبلیغ جماعت پر بینڈ کیا ہے اور پابندی لگائی ہے، تو دلیل دینا میرے پرسنل پہ۔ منٹ بات کرنا اشرف السوانے پر، مت اس سے اشرف علی تھانوی کتاب پر تو بات حوالہ دینا، حوالہ پرسنل بھیج، اور میں تیرے پرسنل پہ، تیرا نام احمد رضا ہے سامعین، اس کا نام ہے احمد رضا، ٹھیک ہے؟ اور یہ دوسرا احمد رضا کہیں، اس کا یہ جو اصل تھا وہ تو نوجوڑ کی تحقیق والا، وہ تو کہے گا میں قبر سے نہیں آ سکتا، یہ شمشان گھاٹ سے اٹھ کے آیا ہے۔ اس کا نمبر ہے سامعین، اس کا نمبر دے رہا ہوں سنیں، اس کا نمبر ہے 7736955151، یہ ہے اس کا نیا کوئی آیا ہے اس کی اوقات نہیں ہے میرے سے بات کرے۔ سامعین دیکھیں، پھر بھگا فون کاٹ کے، سامعین پھر بھگا فون کاٹ کے، اشرف السوانے سے حوالہ دینے کا بولتا ہے۔ Call again later. നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന سامعین اس نے کہا اشرف السوانے میں ہے، تو میں کہہ رہا ہوں کہ دلائل میرے پرسنل بھیجنا، چینل پہ تمہارا کوئی تو اچھل کود کرے گا، لیکن علی اصغر سے فون کال پہ بات کر اور پرسنل پہ حوالہ بھیج کر کے اعتراض کر، پھر دیکھ کس طرح تمہارے مجدد جس طرح ننگا ہوا تھا طوائف کے سامنے بریلی شہری کے اندر، اس طرح کس طرح ننگا کرتا ہوں تمہارے دھرم کو، تمہارے مجدد کو اور تمہاری کو، کیونکہ میں نے یہ حوالہ پیش کیا تھا، کوئی جواب ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ یہ تنویر الحجہ میں لکھا ہے، تنویر الحجہ کے اندر خود کہہ رہا ہے، صفحہ نمبر 10 پہ دیکھیں سامعین،
کہ نجیس ابن سعود اور اس کی جماعت تمام مسلمانوں کو کافر مشرک جانتی ہے، یعنی رضا خانی کو کافر جانتی ہے. یہ اپنے آپ کو مسلمان مانتے ہیں نا، باقی سب کو کافر مانتے ہیں لوگ. تو یہاں مسلمان سے مراد یہ اپنے لیے کہتے ہیں، یعنی رضا خانیت کو، پر رضا خانیت کو، نظر فرقے کو کیا کہتے ہیں وہ لوگ؟ کافر مشرک کہتے ہیں. اور نیچے لکھا ہے کہ اب فرضیت حج یا لزوم ادا کا حکم کیوں کر ہو سکتا ہے؟ وہاں اب ان کے لیے حج فرض نہیں ہے، حج ان کے لیے معاف. تب ان کو چاہیے کہ یہ اس کا جواب دیتا ہے، جواب دیتے ہیں لوگ، یہ خود خپتی جواب نہیں دے رہا ہے اس کا. تو تم ہمیں کہہ رہے ہو کہ قادیانی کی طرح کافر کہا ہے سعودی والوں نے، تمہارا کیا تو مشرک کہہ دیا ہے، یہاں مشرک کہہ دیا ہے، تمہارے پاس جواب کیوں نہیں اس کا؟ اور ایک کتاب ایسی نہیں ہے سامعین، اس کتاب میں جو ہے ان کے کئی مولویوں کی تائید نامہ موجود، تائید دیکھیں نیچے لکھا ہے جناب مولانا مولوی محمد ابراہیم رضا خان صاحب اور مطبع اہل سنت جماعت واقع آستانہ عالیہ رضویہ بریلوی. پھر فون کر رہا ہے، فون کیوں کاٹ رہا ہے تو؟ اگر تو اپنی ماں کی تو فون گالی مت دے، میں جو سوال کر رہا ہوں اس کا جواب دے. تو میں نے سوال کیا تجھ سے کہ جب تو نے کہا کہ تیرے پر پابندی کی گئی، لگا دیا گیا تبلیغی جماعت کے اوپر، تو میں تیرا کتاب پیش کر رہا ہوں تیرے اوپر، گالی مت دے، شرائط طے کر کے بات کر تہذیب کے ساتھ. تیری بات سنوں گا، میں گفتگو آرام سنتا ہوں. تیرے دھرم والوں کو پتہ ہے کہ علی اصغر سنجیدگی سے بات کرتا ہے، تمہارے یہاں چیخ و پکار ماتم ہے، افسوس ہے، اور سر پھوڑنا تمہارے یہاں ہے. تو تنویر الحجہ کے اندر اس میں کئی لوگوں کے نام لکھے ہوئے دیکھو ریحان حسین، یہ نیچے اور بھی امام مسجد فتح پور، اور فیض الدین، بہت سارے نام یہاں لکھا ہوا ہے. مدرسہ ارشاد العلوم رامپور، خادم خدام مصطفیٰ رضا نے تم تک پہنچا دیا تھا پھر بھی تم نہ مانے. یہاں لکھا ہے شجاع اور علماء رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول، ہمارے ناچیز بندے تمہارے خادم خدام مصطفیٰ رضا نے تم تک پہنچا دیا تھا پھر بھی تم نہ مانے، اور تم نے ہمارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دشمنوں کو اپنے مال لٹوا کر مدد پہنچائی، ہمارے مقدس شہروں پر ان کا نجیس قبضہ اور بڑھا دیا. کون اپنے لوگوں سے شکایت کر رہا ہے؟ تم نے مال کے ذریعے سے فائدہ پہنچایا اور مقدس شہر پر ان کا قبضہ ہوا ہے، تو تم کیا جواب دو گی؟ والعیاذ باللہ سبحانہ و تعالی. حج کو جو مسلمان جاوے گا اور حج کرے گا، حج کر لے گا، حج تو ہو جائے گا، مگر ہر عاقل کے نزدیک طاعت ایسے طور پر کرنی چاہیے جس سے اللہ عز و جل راضی ہو. طاعت سے جو مقصود ہے وہ حاصل ہو، نہ کہ یوں کہ معاذ اللہ معاصی پر شامل ہو. یہاں حج کرنا گناہ ہے، حج کرنا گناہ ہے. سامعین دیکھیں یہاں پہ کیا بول دیا اس نے، اور آگے دیکھیں وہ آشکارا ہو لیا کہ ان دنوں آپ پر حج فرض نہیں یا ادا لازم نہیں، تاخیر روا ہے، اور یہ ہر مسلمان جانتا ہے اور اپنے سچے دل سے مانتا ہے کہ اس نجدی علیہ ما علیہ کے اخراج کی ہر ممکن صحیح کرنا اس کا فرض ہے. اور یہ بھی ہر ذی عقل پر واضح ہے کہ اگر حجاج نہ جائیں، یعنی حاجی یعنی حج کرنے نہ جائیں، رضا خان حج کرنے نہ جائیں، تو اسے تارے نظر آ جائیں، نجدی سخت نقصان عظیم اٹھائیں، ان کے پاؤں اکھڑ جائیں، آپ کے ہاتھ اور کیا ہے. یہی ایک ایسی تدبیر ہے جو انشاءاللہ کارگر ہوگی. اب آپ ہی پر فیصلہ ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. مسلمانوں، تم میں کہ ہر وہ جن پر حج نجدی بھی فرض نہیں بنا سکتے. ایک تو تمہارے کو مشرک کافر کہہ دیا سعودی والوں نے، اور تم لوگ کہہ رہے ہو کہ تم پر حج فرض نہیں، حج فرض مسلمان پر ہوتا ہے. تم نے جو یہاں کہا تمہارے پر حج فرض نہیں ہے، کہ حج میں جانا نہیں چاہیے، تارے نظر آ جائیں گے دن میں، وہ تم نے یہاں تو منع کر دیا بالکل صاف طور پر. بتاؤ تمہارے پاس جواب کیا؟ بتاؤ. اب آپ کی حلالی اولاد ہے تو اس پر دلیل لا کر کے دکھا. ہاں لے تیرے باپ اشرف علی تھانوی اور جو رسید کیا نام ہے تقویت الایمان اشرف السوانے، جو ان میں ایک پر بات کر لے، ہزار موضوع نہیں، میں تجھے دے رہا ہوں یہ حوالہ لے، ایک پر بات کر، ایک پر بات کر لے، تو تجھے دے رہا ہوں ایک پر. ابھی ایک گزر مت جا. ابھی تو نے کہا سعودی والے نے تم پر، تبلیغی والوں پر پابندی لگائی ہے، تو نے بات کہی. ابھی اسی پر جمع رہا، ادھر ادھر اپنے مجدد کی طرح گلاٹی مت کھا، ٹھیک ہے؟ اسی پر بات کر، تیرے پر حوالہ دے رہا ہوں میں، تیرے پرسنل پہ حوالہ دے رہا ہوں. تو کہاں تک بھاگے گا اپنے مجدد کی طرح؟ پوری زندگی بھاگتا رہا اور کب بھاگتا رہے گا؟ یہ لے حوالہ دے رہا ہوں تیرے کو میں، اب پڑھ اس کو، پڑھ، یہ تنویر الحجہ ہے، پڑھ اس کو، اللہ تعالیٰ. پڑھ. کسی صحابہ کرام نے ایسا کیا، کسی صحابہ کرام کا ایسا عقیدہ تھا کہ صحابہ کا ایسا عقیدہ نہیں تھا کہ مسلمانوں پر حج جو ہے وہاں حج فرض نہیں ہے. کسی صحابہ کا ایسا عقیدہ نہیں تھا
کہ مسلمانوں یہاں پہ حج کرنے نہ آؤ. کافر بھی حج کرنے جاتے تھے، عمرہ کرنے جاتے، وہ اپنے طریقے سے جاتے تھے وہ، ٹھیک ہے. لیکن تمہارا دھرم ایسا ہے کہ جب وہاں پہ وہاں کے لوگوں کو تمہاری کتاب میں لکھا جا رہا ہے کہ ان کو برا بھلا مت کہو، عرب والے کو برا بھلا مت کہو، لیکن تمہارے یہاں ہی اب تم کو اتنا حسد ہے، اتنی حسد تمہاری کو ہے، تم کو اتنی نفرت ہے تمہارے اندر سینے میں، اتنا بغض ہے کہ تم بغض عرب والا بھی نکالتے ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پڑوسی پہ نکالتے ہو. تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ عرب والے کے متعلق کیا لکھا ہے دیکھو، تمہارے جعل حق ہے، جعل حق صفحہ نمبر 294 لکھا ہوا ہے، حرمین شریفین کے علماء کا کسی شے کو اچھا سمجھنا بے شک اس کے استحباب کی یعنی مستحب ہونے کی دلیل ہے. یہ زمین پاک وہ ہے کہ جہاں کبھی بھی شرک نہیں ہو سکتا. حدیث پاک میں ہے کہ شیطان مایوس ہو چکا کہ اہل عرب اس کی پرستش کریں، یعنی بت کی پرستش کریں، اور مدینہ پاک کی زمین اسلام کی جائے پناہ اور کفار مشرکین سے محفوظ رہنے والی زمین ہے. اب جہاں کے متعلق، جس جگہ کے متعلق، جہاں کے رہنے والے کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ وہاں وہ مشرک نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے. اور دوسری کتاب سوانح کربلا، تمہاری کتاب سوانح کربلا، یہ پیش کر رہا ہوں. دیکھو یہ کون ہے؟ خلیفہ اعلیٰ حضرت صدر الافاضل مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی. یہ کیا لکھتا ہے؟ صفحہ نمبر 9 پر لکھتا ہے کہ حضور سے نسبت رکھنے والے چیزوں کو محبوب رکھنا حضور کی محبت میں داخل ہے. قدرتی طور پر انسان جن سے محبت رکھتا ہے ان سے نسبت رکھنے والی تمام چیزیں اس کو محبوب ہو جاتی ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وطن پاک کے رہنے والوں اور حضور علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کو جان اور دل سے محبوب رکھتے ہیں. نیچے لکھا ہے، حدیث کا ترجمہ لکھا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اقدس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل عرب کو محبوب رکھو. تین وجہ سے وہ یہ ہیں کہ میں عربی ہوں، نمبر 2 قرآن عربی ہے اور اہل جنت کی زبان عربی ہے. نیچے دیکھو، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اہل عرب سے بغض اور کدورت رکھی میری شفاعت میں داخل نہ ہوگا اور میری مودت سے بھی فیض یاب نہ ہوگا. لے حوالہ دے رہا ہوں تیرے پرسنل پہ، دیکھ یہ پر کیا کہا تیرا، وہ تنویر الحجہ کے اندر کیا لکھ رہا ہے کہ وہ جو ہے جب تک سعودی وہاں پہ ہیں حج تم پر فرض نہیں ہے، نادا لازم ہے. یہ دیکھو یہ تمہارا نعیم الدین مراد آبادی کی کتاب سوانح کربلا، یہ میں نے حوالہ بھیج دیا، صفحہ نمبر 9 اور صفحہ نمبر 8 دونوں بھیج دیا. کیا لکھا ہے دیکھ نیچے دیکھ. اور ایک حدیث پیش کر رہا ہوں، دیکھو یہ تمہاری کتاب ہے، میری کتاب نہیں ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور اکرم رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ مجھ سے بغض نہ کرنا کہ دین سے جدا ہو جائے گا. میں نے عرض کیا کہ حضور سے کیسے بغض کر سکتا ہوں، حضور سے کیسے بغض کر سکتا ہوں. آگے دیکھ، آگے صفحہ نمبر 10 دیکھ. حضور ہی کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت فرمایا عربوں سے بغض کرے تو ہم سے بغض کرتا ہے. قیامت تک عرب والے بت کی پرستش نہیں کریں گے، تو عرب والے مومن ہیں. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے قیامت تک آنے والے عربی کے متعلق فرما دیا کہ جو عربوں سے بغض کرے گا وہ ہم سے بغض کرے گا. گویا تم نے تنویر الحجہ کے اندر حج فرض کو ساقط کر کے یہ جو سعودی والے کو غلط کہا، گویا یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بغض کی نشانی ہے. جو تمہارے دلوں کے اندر بغض بھرا ہوا ہے اس بات کی نشانی. میں نہیں کہہ رہا ہوں، تمہاری کتاب کہہ رہی ہے. جواب دے حوالے کا. جبکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ وقت کے ظالم کے خلاف بولنا افضل الجہاد ہے. حوالہ بغیر بات نہیں کرنے کا. سامعین، اس کا نام احمد رضا ہے. یہ اتنا بڑا مولوی اپنے کو مولوی کہتا ہے مردود. اس کی شکل دیکھیں، اور یہ مردود آیا ہے ہمارے سے مناظرہ کرنے کے لیے. ایک بھی حوالہ اس کے پاس نہیں ہے. اس کے پرسنل میں نے حوالے کے جو ہے بھرمار کر دی حوالے کی، لیکن یہ حوالہ نہیں دے رہا ہے، خالی بکواس کر رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے. سامعین حرام کا پلہ جو ہے سنیں صرف جب بھی سنیں اس کی زبان، یہ سور جو تھوتنی کھولتا ہے کہانی رفع بڑا کاتی کی طرح. اس کے پاس دلائل نہیں. جب تمہارے پاس دلائل نہیں ہے اپنے دھرم کو رسوا کرنے کیوں آتے ہو؟ سامعین، میں نے حوالہ دیا اس کے پرسنل پہ اور یہ ثابت کیا
کہ عرب میں تمہاری کتاب میں بات لکھی ہوئی ہے عرب والے قیامت تک بت کی پرستی نہیں کریں گے، اور عرب والے سے محبت نبی علیہ السلام سے محبت ہے، عرب والوں کی بغض، عرب والوں سے نفرت، عرب والوں سے بغض کرنا اللہ کے نبی علیہ السلام سے بغض کرنا ہے۔ گویا آج رضا خانی سے بات ثابت کر دیا کہ جو تنویر الحجہ میں لکھا ہے حج کے لیے مت جاؤ، حج کے لیے مت جاؤ کہ وہاں سعودی ہے، گویا سعودی کی نفرت ان کے دلوں کے اندر ہے۔ گویا میں اپنی کتاب سے نہیں کہہ رہا ہوں، اگر ایک کہانی بھڑکاتی کوئی جواب دے گا تو اس کا جواب دے، تمہاری کتاب میں بات لکھی ہوئی ہے، اعتراض مت کرنا ہماری کتاب سے، جواب دو تمہاری کتاب سے، تمہاری کتاب میں نے جو پیش کیا ہے اس کا جواب دو، تمہاری کتاب کا جواب دو، ٹھیک ہے؟ میں نے تمہارے گھر سے پیش کیا ہے، اپنے گھر سے پیش نہیں کیا ہے، تمہارے گھر کی کتاب ہے، ہماری گھر کی کتاب نہیں ہے۔ یہ احمد رضا کی مٹی پلید کرنے آیا سامنے، پلید کر دیا، یہ پلید کر دیا۔ اس کے ان لوگوں کے پاس جو ہے کوئی دلائل نہیں ہوتے، فون کال پہ آ کر بات کرو، تمہاری دھجیاں کیسے اڑاؤں گا، چاہے کہانی بھڑکاتی ہو، بواسری ابن بواسری، چاہے کوئی بھی ہو، فون کال پہ بات کرو، دلائل لو ہاتھوں ہاتھ واٹس ایپ میں اور جواب دو اس کا۔ جب میں تم سے دلیل کا مطالبہ کر رہا ہوں، تمہارے دلائل کا جواب میں دے سکتا ہوں، تو تمہارے اندر وہ ہمت کیوں نہیں ہے، تمہارے ہڈی میں پانی کیوں نہیں ہے کہ میری دلائل کا تم جواب دو؟ دیکھو سامعین، آج باطل کس طرح بے بس ہے کہ بات کر نہیں پا رہی ہے میرے ساتھ فون کال پہ، ایک بھی دلیل دینے کی جو ہے یہ اس میں نہیں ہے، وہ ان کے اوقات نہیں ہے، ایک بھی دلیل دے ان کے اوقات نہیں ہے سامعین۔ اور 3 سے 4 مرتبہ فون کاٹ کے بھاگا۔ کہانی رفعت کو بھڑکاتی کو، کہانی بھڑکاتی کو پتہ ہے کہ اس کی بھی وہی حالت ہوگی جو ابھی اس کی احمد رضا کی حالت ہوئی ہے، اس کی ضرورت کی وہی حالت ہوگی کہ ان کو جو ہے یہ بھاگنے کا راستہ نہیں ملتا ان کو۔ میں تو چیلنج کرتا ہوں، علی بات کر لو مجھ سے فون کال پہ، اور دلائل لو اور دلائل کا جواب دو، اور تم دلائل مجھ کو بھیجو، میں جواب دیتا ہوں۔ دیکھو پھر کس طرح کون حق پر ہے کون باطل پر ہے۔ پھر تمہیں یقین تو ہو چکا ہے، اس لیے فون نہیں کرتے ہو، ڈرا ہوا کہانی بھڑکاتی۔ میں تو کہتا ہوں کہانی بھڑکاتی، اگر تیرے اندر ہمت نہیں ہے فون کال پہ بات کرنے کی تو دھرم چھوڑ دے۔ جو دھرم تمہیں نامرد بنائے کہانی بھڑکاتی، جو دھرم تمہیں بزدل بنا رکھا ہے اس دھرم کو چھوڑ دو، کیا ضرورت ہے ایسے دھرم پہ گھٹ گھٹ کے مرنے کا؟ کہانی بھڑکاتی گھٹ گھٹ کے مر رہا ہے، علی اظہر سے بات کرے، ہمت نہیں ہے، گھٹ گھٹ کے مرنے سے بہتر یہی ہے رضا خانی دھرم چھوڑ دے۔